بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بانی مجلس کے لیے ایک فکری اور عقلی جائزہ کیا ہونا چاہیے؟ بانی مجلس ان افراد کو کہا جاتا ہے جو اسلامی اور مجالس اعضاء محافل کو برپا کرنے کے لیے انتظامات کرتے ہیں، لیکن بعض موقع پر دیکھا جاتا ہے جو وہ انتظامات کرتے ہیں وہ صرف ظاہری انتظامات ہوتے ہیں، اور مجالس اور محفل میں بانی مجلس کا ایک اہم کردار ہوتا ہے اور ایک اہم ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ اور بانی مجلس کی ذمہ داری کیا ہونی چاہیے، اس کا مقصد کیا ہے، وہ اس کو بھول جاتے ہیں۔ وہ صرف ظاہری چیزوں میں مشغول ہو کر رہ جاتے ہیں، جیسے لاؤڈ سپیکر ہے، مائک ہے، کھانے کا انتظام ہے، ظاہری تزئینات ہے، یہ تمام چیزوں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ ایک رسم و رواج کی طرف توجہ زیادہ رہتی ہے۔ ہم مجالس برپا کریں رسم و رواج سمجھ کر نہ، بلکہ مقصد امام حسین علیہ السلام سمجھ کر۔ تو چند سوال بانی مجلس سے بنتے ہیں جو ان سے ہونے چاہیے۔ سب سے پہلا سوال یہ، جو اعضاء امام حسین علیہ السلام یا جو مجلس برپا کر رہے ہیں اس میں نیت صاف اور خالص ہونی چاہیے۔ مجلس امام حسین علیہ السلام کا مقصد صرف ثواب نہیں یا رواج نہیں ہے، بلکہ ہدف امام حسین علیہ السلام کو لوگوں کے دلوں میں زندہ کرنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ دوسرے، علمی پہلو کو ترجیح دینا۔ جو بانی مجلس ہیں وہ ایسے ذاکر اور خطیب علماء کو دعوت دیں جو دینی تعلیمات ان تک پہنچائیں، جو سیرت اہل بیت ان تک پہنچائیں، جو قوم کی اصلاح کرنے والے ہوں، وہ نہ ہو جو قوم کو گمراہی کی طرف لے کر جائیں یا فتنہ فساد کی طرف لے کر جائیں، یا صرف مجلس تو پڑھنے کے لیے ان کو دعوت دی گئی ہو لیکن مجالس میں اصلاحی پیغام نہ پایا جاتا ہو۔ تو یہ چیزیں بہت مہم ہوتی ہیں ایک بانی مجلس کے لیے، جو اس کی ذمہ داری بنتی ہے۔ جو ذاکر اور خطیب کو دعوت دے رہا ہے وہ ایسے ذاکر اور خطیب کو دعوت دے جو اہل منبر ہو اور مقصد امام حسین علیہ السلام کو لوگوں تک پہنچا سکے۔ تیسرے، سکون اور احترام۔ جب مجلس برپا کی جائے تو یہ خیال رکھا جائے مجالس میں موبائل استعمال نہ کیا جائے، شور شرابہ نہ کیا جائے، بلکہ مجلس کا تقدس باقی رکھا جائے، اور بچوں کے لیے خاص طور سے انتظامات کیے جائیں۔ جو بچے شور شرابے کرتے ہیں ان کو آزاد نہ چھوڑا جائے، بلکہ ان کے لیے بھی ایک برنامہ ریزی کی جائے تاکہ مجلس میں وہ بھی صحیح طریقے سے شرکت کر سکیں اور کچھ سیکھ کر جائیں۔ چوتھے، عزاداری کا مقصد اور امام حسین علیہ السلام کا پیغام۔ جس خطیب کو آپ نے بلایا ہے وہ مقصد امام حسین علیہ السلام کو بیان کر رہے ہیں یا نہیں، امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو زندہ کر رہے ہیں اور لوگوں کے دلوں تک پہنچا رہے ہیں یا نہیں، ان تمام چیزوں کی طرف آپ کو توجہ دینی ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں جو آج کل کے ذاکرین خطبہ کو دعوت دی جاتی ہے وہ کون سے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں۔ ایسے موضوع ہونے چاہیے جن کی قوم کو ضرورت ہے، قوم کی اصلاح کے لیے ہو۔ اطاعت والدین بیان ہونا چاہیے، پردے کے بارے میں بیان ہونا چاہیے، قوم میں اختلاف ہو رہے ہیں ان کی اصلاح کے لیے بیان ہونا چاہیے، جو کہ نہیں ہوتا ہے۔ اور دوسرے ایسے موضوعات جن پر اکثر کوئی بھی بولنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، تو ان چیزوں کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ خطیب کو بتایا جائے ہمارے حالات ایسے چل رہے ہیں، ان پر بولنا چاہیے، لیکن وہ دے کر جاتے ہیں جو پبلک چاہتی ہے۔
جو کہ غلط ہے۔ ہونا یہ چاہیے وہ دے کر جائیں جو دین چاہتا ہے، جو اسلام چاہتا ہے، جس کو ہمارے اللہ اور رسول پسند کرتے ہیں، جو مقصد امام حسین علیہ السلام بیان کرتا ہو وہ دے کر جائے۔ لوگ وہی سننا پسند کرتے ہیں جو دین نہیں ہے۔ پانچویں، مجلس کے بعد ایک جائزہ ہونا چاہیے، یعنی کیا؟ فکری جائزہ۔ آپ دیکھیں اگر قوم میں، معاشرے میں، خاندان میں چینجنگ آ رہی ہے، اصلاح ہو رہی ہے، اپنے آپ کو بدل رہے ہیں، تو ان مجالس کا فائدہ ہے، ان محفل کا فائدہ ہے۔ اگر اپنے آپ کو بدل نہیں رہے ہیں، قوم میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی ہے، تو سمجھ لیجئے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی باقی ضرور ہے۔ چاہے خطیب میں ہو کہ وہ صحیح سے پیغام کو پہنچا نہیں پایا ہے، یا عوام میں ہو صحیح سے وہ سمجھ نہیں پائے ہیں، تو اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ایک خطیب کو بلانے کے بعد، پورا عشرہ مکمل ہونے کے بعد ہمارے اندر ذرہ برابر تبدیلی نہیں آئی ہے، تو ایسی مجالس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے ثواب تو مل رہا ہے۔ نہیں، یہ مجالس صرف ثواب کے لیے نہیں ہے، بلکہ مقصد امام حسین علیہ السلام کو زندہ کرنے کے لیے ہیں۔ چھٹے، ریاکاری سے پرہیز کرنا۔ ایسا نہ ہو ہم مجالس برپا کر رہے ہیں، شب داری کر رہے ہیں، لیکن ریاکاری کے لیے ہو۔ چونکہ ہمارے بڑے بزرگوں نے اس شب داری کو قائم کی، تو ہمیں بھی قائم کرنی چاہیے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ ہر سال اچھا تبرک تقسیم کرتے تھے، اس سال نہیں کیا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ ہر سال اچھے خطیب کو، بڑے خطیب کو بلایا جاتا تھا، اس سال نہیں بلایا گیا۔ لوگ کیا کہیں گے اگر ہم نے انجمنوں کو دعوت نہیں دی ہے؟ تو یہ ریاکاری، ریا، شہرت، یہ سب نہ ہو، یہ سب دکھاوے کے لیے ہے۔ اگر آپ سب یہ کر رہے ہیں تو نہ کوئی ثواب ہے، نہ مقصد امام حسین ہے، صرف رسم و رواج کو آپ پورا کر رہے ہیں۔ ساتویں، خواتین اور نوجوانوں کی اصلاح۔ خواتین جو مجلسوں میں آئیں، یہ گھر سے باہر نکلے پردے میں آئیں، جوانوں کو سمجھایا جائے کہ اپنے گھروں میں دینی ماحول بنائیے، اپنی ماں و بہنوں کو سمجھائیے کہ وہ جب گھر سے باہر نکلیں تو پردے میں باہر جائیں، قوم کے لیے اصلاح کا پیغام پہنچائیں، تاکہ ہماری مائیں، بہنیں، نوجوان اصلاح طلب ہوں، اصلاح کی طرف آئیں، اور اصلاحی پیغام ان کے دل میں بیٹھ جائے۔ آٹھویں، مجلس صرف رونا اور رلانے کا نام نہیں ہے۔ بعض خطیب یہ کہتے ہیں کہ ہماری مجلسوں میں بہت گریہ وزاری ہوا۔ نہیں میرے عزیزو، عزاداری، عزائے امام حسین علیہ السلام بے ہوش کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ بے ہوش کو ہوش میں لانے کا نام ہے۔ عزاداری، اصلاحی اور قوم کی ترقی، امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو زندہ کرنا، معاشرے کی اصلاح کرنا، یہ مقصد ہونا چاہیے۔ اور جہاں تک ممکن ہو اپنے معاشرے کی اصلاح کرنے کی کوشش کی جائے اور معاشرے کو بہتر بنانے کی کوشش کی جائے۔ یہی ایک بانی مجلس کی ذمہ داری بنتی ہے۔ ان تمام چیزوں پر توجہ رکھیں، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، بہت مسائل ہیں، لیکن سب سے مہم یہی ہیں، ان پر توجہ دیں۔ ایسا نہ ہو ایک بانی مجلس، ایک عالم دین یا ایک خطیب کو فورس کرے کہ ہمارے یہاں پر ایسے مسائل پڑھے جانے چاہیے، ایسے فضائل پڑھے جانے چاہیے، اور یہی سب پڑھنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک عالم دین، ایک خطیب اپنی مرضی کے مطابق فضائل اور مصائب کو بیان کرے، حالات حاضرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ تو یہ ذمہ داری
ادا ہو سکتی ہے۔ میری اپیل ہے بانی مجالس سے ان تمام چیزوں کی طرف توجہ دیں اور ہمارے اس پیغام کو نشر کریں، زیادہ سے زیادہ عام کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دوستوں کو شیئر بھی ضرور کریں۔